بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی امید ہے کہ اس حدیث کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو بڑی سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہم نے 2 فیزز کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ مدینہ کی ویرانی کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، بیت المقدس کے بارے میں بھی۔ اب اس حدیث کا تیسرا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے بڑی جنگوں کا آغاز۔ اس کے بارے میں احادیث میں کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بتائیں گے۔ رضوان بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں جو بڑی بڑی جنگوں کا آغاز ہو رہا ہے وہ کون سی جنگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ذرا ہمیں ایکسپلین کریں رضوان جی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، جس کو بہت سی احادیث میں اس کے بارے میں باتیں آئی ہیں۔ جس طرح ہم نے موالی والی حدیث تھی جس میں بڑی بڑی جب جنگیں ہونے لگیں گی، ملحمۃ الکبریٰ سے پہلے ایک لشکر اللہ تعالیٰ نان عربز میں سے اٹھائے گا جن کے ذریعے دین کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ صحیح۔ اس کو ہم نے ڈی کوڈ کیا تھا، سارا ایکسپلین کیا تھا کہ یہ اس وقت حالات حاضرہ کے مطابق یہ افغانستان کا ہی وہ لشکر لگ رہا ہے جنہوں نے نیٹو افواج کو شکست دی ہے اور بڑا ابھر کے سامنے آئے ہیں، اور اس وقت میں آئے ہیں جب پوری امت مسلمہ وہان کی بیماری کا شکار ہے۔ ہم اس وقت بالکل ہماری حالت جو ہے نا وہ بہت اس وقت بالکل بری ہے۔ پوری دنیا کے اب میپ میں آپ دیکھ لیں 70% مسلم امہ جو ہے نا اس وقت تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہ موالی والی حدیث بڑی فٹ بیٹھ رہی ہے، یہ لشکر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور انہی کے ذریعے دین کی مدد فرمانا وہ بھی ہمیں آ گیا۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ہم نے ایک حدیث جوڑی تھی ساتھ کہ بھی یہی لوگ ہوں گے حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے میں جی۔ ہم نے یہ سارا اگر پریویس ایپیسوڈ دیکھیں یہ گریجولی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اس لیے بات یہ خاص طور پر نیو کمرز کے لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پریویس ایپیسوڈ میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پوری سیریل ہماری دیکھیں، پھر آپ کو ہر چیز کی ترتیب جو ہے وہ سمجھ آئے۔ جی، اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم اے سے لے کے زی تک اس کو کور کریں۔ اگر درمیان سے اگر آپ آئیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے، پیچھے سے اگر آپ بات کو سمجھیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا سمجھنا ساری چیزوں کو، آپ کو ڈاٹ کنیکٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان بڑی جنگوں میں جو شام کا جو سیریا کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں۔ صحیح۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی 2 جگہوں پہ، تینوں صحیح حدیث ہیں۔ یہ اس میں نبی پاک فرما رہے ہیں، مفہوم ہے، جب ملک شام والوں میں خرابی اور فساد پیدا ہو جائے گا تو میری امت میں اس وقت کوئی بھلائی، اچھائی اور خیر باقی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب امت کو ڈیفائن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، ایکسیپشنز نہیں بات ہو رہی۔ وہ ہم نے بات کی ہے موالی والی بات، جو لشکر جو افغانیوں کا وہ ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو علیحدہ سے ڈیفائن کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہان کے دور میں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کوٹ کی تھی کہ ایک ٹکڑی یمن میں لڑی ہوگی، ایک شام میں اور ایک عراق میں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس کا ذکر اللہ کے رسول نے فرما دیا جو کہ اصل دین پر قائم ہے، جو کہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو بڑی ہی چھوٹی کوانٹٹی اس وقت مسلمانوں میں ہے، جو تعداد جو مسلمانوں کی جو اس وقت اصل دین پر قائم ہے، یعنی کہ جہاد پر قائم ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام امت جو ہے وہن کی بیماری کا شکار ہو چکی ہے، اسپیشلی عربز جن سے لڑنا تھا، جس اسرائیل کے خلاف آپ نے جہاد کرنا تھا اسی کی گود میں جب بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا نا، ان کی طرف سے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی اور ہی اللہ تعالیٰ صورتحال بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ حدیث میں کلیئر ہے کہ حضرت امام مہدی نے ہی آ کر وہ رول پلے کرنا ہے۔ وہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو مزید واضح کرتے ہیں، وہ اس پہ ڈسکس کریں گے، انہی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز کور ہو جائے گی، اسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی زمین میں چنا ہوا ٹکڑا شام ہے اور اس میں اس کی چنی ہوئی مخلوق اور بندے ہیں۔ شام کی امپورٹنس، شام کے لوگوں کی امپورٹنس آگے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اللہ تعالیٰ، یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے پہلے بھی کوٹ کی تھی، یہاں پر بھی میں کوٹ کر رہا ہوں، ان قریب اللہ تعالیٰ ملک شام میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث 2483۔ اسی حدیث میں شروع میں وہ پوائنٹ ہے کہ ایک ٹکڑی یمن میں ہوگی، ایک ٹکڑی شام میں ہوگی، ایک ٹکڑی عراق میں ہوگی۔ تو اسی کے اینڈ میں یہ حدیث ہے، میں نے اس کا اینڈ والا حصہ یہاں پہ کوٹ کیا ہے بتانے کے لیے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ملک شام میں اپنے بندے نیک بندے جمع کرے گا۔ ابھی نیک بندے کون ہیں اس پہ ہم آگے بات کریں گے، یہ حضرت امام مہدی کی بات ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے ڈیکوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب اگلی حدیث میں چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ساری صحیح حدیث ہیں، ان میں ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت ایمان والوں کا
اصل مرکز شام ہوگا. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. یہ بھی مسند احمد کی ہے. اب ایک اور حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے بڑی جنگوں کے وقت. یہاں پر بھی بڑی جنگوں کی بات ہو گئی, ملحمۃ الکبریٰ کی بات ہو گئی. بڑی جنگوں کے وقت مسلمانوں کا مرکز شام کے شہر دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا. یہاں پر دمشق ایک مین شہر ہے, اسی شہر میں ایک مقام ہے الغوطہ, وہاں پر بتایا کہ وہ مرکز ہوگا, وہ پناہ گاہ ہوگی مسلمانوں کی, وہ بیسیکلی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہوگا, وہ ہمارا مین کیمپ ہوگا بڑی بڑی جنگوں کے دوران. اس کے ساتھ ہم ایک حدیث ملائیں گے, یہ بھی مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے ان قریب تم شام کو فتح کرو گے. یہاں شام کی فتح کی بات ہو رہی ہے. جو شام کے حالات چل رہے ہیں, جو وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے, یہ اس کا صد باب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ان قریب تم شام کو فتح کرو گے, اور جب تمہیں انتخاب کا موقع ملے تو دمشق کے شہر کو منتخب کرنا, کیونکہ خون ریز لڑائیوں میں یعنی ملحمۃ الکبریٰ میں, بڑی بڑی جنگوں میں, وہ مسلمانوں کی قرارگاہ ہوگا, اور اس کا ایک حصہ الغوطہ, یہاں بھی الغوطہ کا مقام آ گیا, مسلمانوں کے لیے خیمہ کی مانند بن جائے گا اور جائے امن ہوگا. یعنی کہ یہ وہ جگہ سیکیور سیفٹی زون. اب اسی حدیث کے ساتھ ہم ملائیں گے ایک اور حدیث جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب نزول ہونا ہے تو اسی علاقے میں ہونا ہے. صحیح. یہ ہم نے جو بات کی نا دمشق کی اور الغوطہ کی, بالکل, اور حضرت امام مہدی بھی وہیں پر ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پر یہ بے تحاشا احادیث ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی ہے, سنن نبی داؤد میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں 2 جگہوں پہ ہے, مسند احمد میں ہے. یہ بتا رہی ہے یہ حدیث, نبی پاک نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں اتریں گے. ٹھیک ہے, سفید مینار پہ وہ ہمارا جو مقام ہوگا, جو الغوطہ مقام ہے دمشق کا, یہ وہیں پر اس کی نشاندہی ہو رہی ہے, اسی کی بات ہو رہی ہے, وضاحت مزید مل رہی ہے. ویسے بھی انبیاء کی سرزمین ہے. جی بالکل, اسی وجہ سے اس کو. اب ہم اس کو ملائیں گے کہ کیسے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کیسے مل رہا ہے, تاکہ لوگوں کی وہ کنفیوژن کلیئر ہو. اور اسی کے درمیان میں دجال نے آنا ہے, جو پیٹرن ہے نا حضرت امام مہدی, اس کے بعد دجال, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, ہم اس پوائنٹ کو کلیئر کریں یہاں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی ہوگا جس کے پیچھے سے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. اب یہ ساری صحیح حدیث ہے الحمدللہ, میں باری باری کوٹ کروں گا سب حدیث. اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا, ایک اور حدیث اس کا مفہوم ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو امت کے گروہ کا امیر کہے گا کہ نماز پڑھائیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو, یہ دراصل اللہ تعالیٰ اس امت کو عزت دے گا. اب اس میں امیر کی بات ہو گئی, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہوگی. یہ بھی صحیح مسلم میں, مسند احمد میں یہ جگہ یہ حدیث موجود ہے. اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے خروج کے بعد مسلمان شام میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے اور فاقہ کشی کا شکار ہوں گے. اب ہم اس پوائنٹ پہ آئیں گے, اس کو ہم ملائیں گے جب قسطنطنیہ کی فتح ہو جائے گی, اس کے بعد کا یہ ٹائم پیریڈ ہے. لیکن کیونکہ ابھی ہم اس پہ پہلے ڈسکس کریں کہ ہم نے حضرت امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کنفیوژن کلیئر کریں کہ ایک ہی دور میں ہیں. یہ بیسیکلی یہ واقعہ ہونا ہے قسطنطنیہ کے فتح کے بعد, لیکن اب ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں. مسلمان شام میں پناہ لیے ہوں گے اور فاقہ کشی کا شکار ہوں گا. فاقہ کشی کے اوپر بھی ایک اور حدیث ملتی ہے, مشکات کی ہے, کہ دجال کے آنے سے پہلے زمین پہلے 1/3 نباتات روکے گی, پھر 2/3 روکے گی, پھر اس کے بعد پوری دنیا کی جو ہے نا نباتات جو ہے نا وہ زمین وہ روک لے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ مشکات کی حدیث ہے, اس کو ہم یہاں سے سمجھ لیں گے. اس کو دجال کے آنے سے پہلے یہ واقعات ہوں گے. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جنگیں چونکہ اس وقت عروج پہ ہوں گی اور اس کے بعد میدان میں یہ فاقہ جو ہے یہ اس حدیث. جی وہ ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, وہ آگے ڈیٹیل کریں گے, ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. وہ بات اور طرف نکل جائے گی. ابھی اس کو یہاں تک ہم اس طرف سے رکھتے ہیں. فاقہ کشی کی بات ہوگی, کیونکہ یہ بات یہاں فاقہ کشی کتنی, اس لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا اس کو. اب اس کے بعد ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت آسمان سے اتریں گے, سبحان اللہ, اور وہ مسلمانوں کی جماعت کے امیر کے پیچھے نماز فجر ادا کریں گے, اور پھر مسلمانوں کو لے کر دجال کے خلاف باہر نکلیں گے. یعنی کہ جس قلعے میں انہوں نے پناہ لی ہوگی, جہاں وہ بھی ہمیں کچھ اور حدیث میں وضاحت ملتی ہے اس کی. لیکن بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس وقت پھر مسلمانوں کو لیڈ کر کے وہ دجال کے خلاف نکلیں گے, کیونکہ اصل رول دجال کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پلے کرنا ہے. اچھا, یہ امام مہدی جو ہے وہاں پہ تمام کو لے کر دمشق میں یعنی کہ شام میں ہوں گے, دجال سے بچنے کے لیے ایک جگہ پہ گروہ میں اکٹھا ہوا ہوگا, اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جی بیسیکلی یہ احادیث بڑی واضح ہیں اس بارے میں. نبی پاک نے فرمایا جب دجال آ جائے تو تم نے اس کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے,
بالکل اس سے دور ہونا ہے تمہیں. تو یہ واضح حکم ہے کہ دجال سے لڑنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ان کا رول ہے. اب جس طرح وہن کی بیماری سے نکالنے کا رول حضرت امام مہدی کا ہے, یہ ان کا رول ہے, لیکن دجال کے خلاف لڑنے کا رول نہیں حضرت امام مہدی کا. یہ حدیث نے کلیئر ہمیں سمجھا دیا ہوا ہے. ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے ایک شخص پہ, ابن سیاد ایک بڑا مسٹیریس کریکٹر تھا, ہم بات کریں گے اس کی دجال کے جب ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابن سیاد پہ شک تھا کہ شاید یہ دجال ہے, تو حضرت عمر نے ذرا اجازت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو نہیں مار سکو گے, تو اگر اس کو مار دو گے تو بچہ ہے, مار دو گے اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ دجال کا مقابلہ اگر نہیں کر سکتے, تو حضرت امام مہدی جو ہیں ان کا یہ رول نہیں ہے. اس لیے مسلمان وہاں پر شام میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے, اس لیے وہ حدیث اس کو بتا رہی. لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزول ہو جائے گا تو وہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ تم نکلتے کیوں نہیں, نکلو دجال کے خلاف لڑو. یہ بھی حدیث میں بڑا کلیئر یہ ایک سینٹینس ہمیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, جب وہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے پھر لے کے نکلیں گے, پھر دجال کو باب لوط کے قریب قتل کریں گے, وہ ساری بات آگے نکل جائے گی. اب ہم یہ اس کو ملا رہے ہیں حضرت امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے تو تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ امام کون ہے, اب اس کی ایک حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. بالکل ایسے نبی پاک نے فرمایا, اس حدیث کا مفہوم ہے, عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو لوگوں کے امیر مہدی کہیں گے, سبحان اللہ, آئیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں, امیر انہی لوگوں میں سے ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی ہے. اب یہ صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور سلسلہ تو صحیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ ایک کلیئر میسج ہو گیا کہ یہ امام مہدی ہوں گے جس کی ہم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے اس جماعت میں, اور اس کے بعد وہ لشکر لے کے دجال کے خلاف نکلیں گے, جس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے علیحدہ کے ایپیسوڈ بنائیں گے. جی, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے. اب اس ملحمۃ الکبریٰ کو ڈیفائن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کہ جزیرۃ العرب والوں سے تم لڑو گے. ٹھیک ہے, اب یہ ان کا بیٹل گراؤنڈ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں, یہ خلافت مہدی قائم کرنی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عرب میں سعودی عرب ہے, کویت ہے, یہ جو ہے یہ یو اے ای ہے, یہ بحرین ہے, عمان ہے, یہ سب اس وقت جو اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور جو ہے نا چھوڑ چکے ہوئے اصل دین کو, یہاں پر خلافت مہدی قائم کرنی. تو یہ ان کا سٹرگل پیریڈ ہوگا, یہاں پر جہاد کرنا ہوگا. یہ جہاد کا وہ پیریڈ ہے عرب کے ساتھ, پھر اس کے بعد اسی طرح ایران کے ساتھ ہوگا, یہ بھی حدیث ہمیں بتاتی ہے. اس کے بعد پھر ہم رومیوں سے لڑیں گے. یہ وہی پوائنٹ نمبر 6 ہے رومیوں والا جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر چکے تھے کہ 80-80 بینرز وہ لے کر آئیں گے اور وہ لڑیں گے. پہلے صلح ہوگی, پھر اس کے بعد صلح توڑیں گے, اس کے بعد پھر وہ 80 بینرز لے کے آئیں گے. وہ ہم قسطنطنیہ والے نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم اس 4 پہ اس کی بات کریں گے. اسی کے ساتھ ہم ملائیں گے جو سونے کا خزانہ بھی نکلنا ہے, اسی کے ساتھ ہم 80 بینرز والی یہ سارا معاملہ, اسی میں ہی قسطنطنیہ کی بات ہوگی. وہ ہمارا ڈیٹیل پوائنٹ نمبر 4 ہے. یہ ہم سم اپ کرتے ہیں, ملحمۃ الکبریٰ کا جو آغاز ہے وہ عرب ممالک سے ہوگا, اور یہ ہوتے ہوتے یہ پہنچے گا قسطنطنیہ تک, اور اس تک جانے میں پہلے عرب کنٹریز کو خلافت مہدی کے اندر کرنا ہے, پھر ایران کو خلافت مہدی کے اندر کرنا ہے. اس کے بعد یہ صلح جو ہے رومیوں کی اس دوران ہو جائے گی, رومیوں والی صلح ٹوٹے گی. اس کے بعد وہ 80 بینرز لے کر وہ کس جگہ پر آئیں گے اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلے پوائنٹ نمبر 4 پہ, اگلے پارٹ میں. جی ناظرین, ابھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور نیکسٹ فیز جو ہے اس حدیث کا چوتھا حصہ جو ہے اس کو ہم نیکسٹ حصے میں ڈسکس کرتے ہیں. فی الحال لیتے ہیں چھوٹا سا شارٹ بریک. السلام علیکم.